کھلم کھلا گناہ جو ہے اس کے لیے چھوڑنے کی کوشش کریں. دل تو یہی کہتا ہے کہ آج ہی سے چھوڑ دیجیے، مگر ہم آپ کی ہمت پر جیسے 5 کلو اٹھا سکتا ہے کوئی بچہ اور 10 کلو لاد دیں تو اس کی پیچش ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو پر میں یہ تو نہیں کہتا آج ہی سے کر لو، مگر دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرو کہ جو کھلم کھلا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے انہیں ہمیں جلد چھوڑ دینے کی توفیق دے دے، تاکہ ہم امت کے اس طبقے میں داخل ہو جائیں جو قابل معافی، ناقابل معافی طبقے سے جلدی نکل جاؤ. اور میں آپ کو یاد کرتا ہوں جن گالوں کی حسن کی بنا پر داڑھی منڈائی جا رہی ہے، واللہ کہتا ہوں قبروں میں جانے کے بعد ان گالوں کو اتنے کیڑے کھائیں گے کوئی کیا حال ہوگا. سوچو، آنکھیں کہیں لیے جا رہے ہیں، گال کہیں لیے جا رہے ہیں، ناک کہیں لیے، یعنی قبروں میں گشت ہوتا ہے. مظاہر حق مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ جاڑے میں 24 دن 3 رات کے بعد یعنی 72 گھنٹے کے بعد اور گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد کوئی جنازہ قبر کھود کر کے دیکھ لے کیا حال ہوتا ہے. لاش پھٹ جاتی، کیڑے پیدا ہونے لگتے اور پھر وہ اس طرح سے کانوں کو لے کے بھاگتے ہیں، کوئی آنکھوں کو لے کے بھاگتا ہے. گال وہ مبارک گال ہے جو اپنے مالک کو خوش کر لے. اس غلام کا وہ گال بھی مبارک ہے جو سنت کے مطابق ہو جائے. اس مولانا رومی نے پوری مثنوی میں 2 آدمیوں کو مبارکباد پیش کی ہے، نہ بادشاہوں کو، نہ دولت مندوں کو، نہ بڑے بڑے پہلوانوں کو. فرمایا کہ اے خوشا چشمے کی آگریان ہوش، اے دنیا والو مبارک ہے وہ آنکھیں جس کو خدا کی یاد میں رونا نصیب. سبحان اللہ. اے خوشا چشمے کی آگریان ہوش، مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی اور وہ استغفار کر رہی. اور اے ہمایوں دل کی آگریان ہوش، مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے عشق سے جل رہا. ایک اس آنکھ کو مبارکبادی پیش کی جو خدا کی یاد میں روتی ہو، اس دل کو مبارکبادی پیش کی جس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے چینی، ہر وقت ان کا خیال لگا ہوا. بس یہ دو چیزوں کو مبارکباد پیش کی.